ابھی میں نا ایک بڑا کمال کا لیکچر سن رہا تھا اور اس میں سیلف اسٹیم کے اوپر بات ہو رہی تھی. سیلف اسٹیم ایک ویسٹرن کانسیپٹ ہی کہہ لیں, جس کو غلط ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے خودی کے ساتھ. اقبال کا جو خودی کا کانسیپٹ ہے اس کو سیلف اسٹیم موومنٹ جو ایک سائیکالوجی میں پچھلے 30-35 سالوں سے بہت تیزی سے چل رہی ہے, ابھی بھی ڈائی ڈاؤن نہیں ہوئی کافی حد تک, اس کے ساتھ غلط اکویٹ کیا جاتا ہے. تو ایک تو یہ چیز سیلف اسٹیم کا خودی سے اس طرح تعلق نہیں جس طرح ہم بناتے ہیں. سیلف اسٹیم خود اعتمادی کو یوں بیان کرتے ہیں اگلے کہ آپ جیسے بھی ہیں ویسے ٹھیک ہیں. اور یہ سننے میں شاید ایک میسج مناسب لگے کہ آپ جس مسئلے میں بھی پھنسے ہوئے ہیں, اٹس اوکے, یو آر فائن دا وے یو آر, اور آپ کیپیبل ہو اور آپ کر سکتے ہو. وہاں سے وہ میسج سٹارٹ کرتے ہیں. لیکن اس سیلف اسٹیم کے میسج میں ایک پرابلم ہے, اور وہ پرابلم آج کل کے زمانے میں جارڈن پیٹرسن صاحب جو ہیں وہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, بڑے اچھے فلسفی ایک بنتے جا رہے ہیں آج کل کے معاشرے کے. انہوں نے بھی اس پہ بڑی اچھی نشاندہی کی ہے کہ سیلف اسٹیم نے ہمارے لیے یہ پرابلم کریٹ کر دی ہے کہ ایک مثال کے طور پہ 19 سال کا لڑکا ہے اور وہ آبویسلی کنفیوزڈ ہے, وہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے, اس کی ایک بہت بڑی ڈریمز اور ویژنز ہیں, اور وہ لیکن وہ زندگی اس کی اس طرح نہیں ہے جس طرح وہ سمجھ رہا ہے, اور وہ کنفیوزڈ ہے. وہ اپنی کنفیوزڈ حالت میں کسی سے جب بات کرتا ہے, کسی استاد سے پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں, یو آر اوکے دا وے یو آر, ایکسیپٹ کرو اپنے آپ کو کہ یہی ہے اور یوں ہی ٹھیک ہے. اب وہ ٹھیک نہیں ہے. مطلب ایک 17 سال کے لڑکے کو یا لڑکی کو آپ یہ کہہ رہے ہیں جیسا تو ہے ویسا ہی ٹھیک ہے. نہیں بھائی, آپ کے پاس آگے 60 سال پڑے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے. آپ نے جہاں جانا ہے وہاں آپ نہیں پہنچے. تو یہ جو ذمہ داری لے لینے کا ایک عمل ہے, آپ اگلے سے ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ نہیں جیسا ہے تو ٹھیک ہے. بھائی نہیں ٹھیک ہے. آپ نے بڑا کام کرنا ہے, آپ نے اپنے اوپر بڑی محنت کرنی ہے, آپ نے بڑا کچھ سیکھنا ہے. ابھی آپ جو ابھی ہیں وہ امید یہ ہے کہ سال بعد نہیں ہوں گے, آپ میں تبدیلی آئے گی, آپ بہتر ہوں گے, آپ آگے چلیں گے. آپ جیسے ہیں ویسے ٹھیک نہیں ہے. جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. یہ اس طرح کی مثال ہے کہ آپ وہ جو ٹونی رابنس کہتا ہوتا ہے کہ یو گو انٹو یور گارڈن اینڈ یو سی ویڈز دیر, کہ آپ اپنے باغ میں جائیں اور وہاں پہ جو جڑی بوٹی لگی ہوئی ہے جو کہ آپ کے باغ کو گندا کر رہی ہے, آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہیں نہیں یہاں پہ کوئی جڑی بوٹی نہیں, یہاں پہ کوئی جڑی بوٹی نہیں, سب ٹھیک ہے, یوں ہی ٹھیک ہے, یوں ہی ٹھیک ہے. نہیں ٹھیک ہے. جو پرابلم ہے اس کو بالکل حق کے ساتھ ایگزیجریشن کے بغیر آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اور جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے اس کو میچ کرنا ہے. اور اس میں ایک فرق ہوگا, جو آپ جہاں جانا چاہ رہے ہیں اور جہاں پہ آپ ہیں اس میں ایک فرق ہے, اور اس فرق کا جتنی آسانی سے آپ تعین کر لیں گے اتنی جلدی ہم وہ سفر طے کر سکیں گے. تو میرے خیال میں یہاں سے کوئی بھی بات سٹارٹ کرنا کہ نہیں ٹھیک ہے, یہ انسان کو نا کمزور بناتا ہے, اور کمزور نہیں بننا ہمیں انشاءاللہ. تو جو خرابیاں ہیں, جو خامیاں ہیں, اس کا ہم بالکل ڈٹ کے انشاءاللہ مقابلہ کریں گے. اور یہی میرے آج کے لیے کہہ لیں میسیج ہے. اور ڈٹ کے مقابلہ کرنا, کیونکہ کیلنڈر ویک ہے, میں نے ہر جگہ سے کیلنڈر ڈالنا ہے بیچ میں. تو آپ نے اگر مقابلہ کرنا ہے اپنی کمزوریوں کا, اپنی کوتاہیوں کا کہہ لیں, آپ نے اپنی فیملی کو ان آرڈر کرنا ہے, آپ نے اپنے کام کو ان آرڈر کرنا ہے, آپ نے اپنی صحت کو بہتر کرنا ہے, تو اس کا جو آپ ویژن بنائیں گے, اس ویژن کو, اس ڈریم کو بریک کرنا ہے آپ نے انٹو اے پلان, اور اس پلان کو پھر اسکیٹر کرنا ہے اپنے اسکیجول کے اندر. تب آپ سیریس ہوں گے. اگر آپ مجھے کہیں کہ میں 10 پاؤنڈ لوز کرنا چاہ رہا ہوں وزن, آپ کہیں کہ میں لاکھ روپے مہینہ کمانا چاہ رہا ہوں اپنے کاروبار سے, آپ مجھے کہیں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہ رہا ہوں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور میں آپ سے پوچھوں اچھا کیلنڈر دکھاؤ, اس میں کہاں آپ نے اس کو, کیلنڈر بتائے گا مجھے کہ آپ کتنا سیریس ہو اس بارے میں. اور یہ میں آف کورس آپ سے جو کہہ رہا ہوں, میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی چیز کرنی ہے تو میں کتنا سیریس ہوں اس کے بارے میں. اس سیریسنس کی عکاسی میرا کیلنڈر کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا. یہ میرے خیال میں ایک اچھا رول ہے. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں.